السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. امریکہ اور سعودی عرب کا جوہری معاہدہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے جو امریکہ ایران جنگ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں کس حد تک انٹر لنکڈ ہیں اور کہاں سے کیا چیز میسیجز لیے جا رہے ہیں, کیا پرسیپشنز بلڈ ہو رہے ہیں, کوئی الائنمنٹس کیا بن رہی ہیں, ری الائنمنٹس. کچھ لوگ ایسی بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ملنے والا ہے کہ مسلم ممالک گلف کے جو ہیں وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے. تو کیا پاکستان بھی سیکیورٹی پرووائڈر ان دا نیئر فیوچر, اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گی, کیا اس کا یعنی اس کا موڈس اپرینڈائی کیا ہوگا, ہاؤ ول اٹ موو فارورڈ. آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں آپ ہیں جناب نذیر حسین, آپ ایڈیشنل فارن سیکرٹری خارجہ امور ہیں صاحب کا. جناب علی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ امریکہ اور سعودی عرب جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے, یہ جتنی بھی جوہری ڈیل جو ہوئی ہے اٹامی, ان کے ساتھ پیسفل کا لفظ تو لگایا جاتا ہی جاتا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن بعض اوقات یہ پیسفل سے نان پیسفل ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی ویسے. تو اس کے پیچھے کوئی خاص مقاصد ہے, یہ کوئی کاؤنٹر پوائز ہے ٹورڈز ایرانز نیوکلیئرائزیشن, کچھ ایسا بھی ایک انڈر لائن سوچ یا فیکٹر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, جو اس وقت زیر بحث موضوع زیر بحث پوری دنیا میں ہے, جی وہ اس کو اسی پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہنا دنیا کا یہ کہنا ہے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, لیکن جو پاپولر ویو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کی کمی نہیں ہے, گیس کی کمی نہیں ہے, چھوٹی سی پاپولیشن ہے, اور ان کو کیا ضرورت پڑ گئی. ایون کنونشنل ویپنری بھی بہت زیادہ اس کے پاس, وہ ویپن بھی تھوڑی نہیں ہے, وہ ویپن سائٹ سیپریٹ ہے. لیکن چونکہ جو کہا گیا ہے ہم اس طرف آتے ہیں, اور ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ نیوکلیئر انرجی کی طرف جائیں. یہ ایشو ہے. چونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ نیوکلیئر انرجی کو استعمال کرنے کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نیوکلیئر انرجی جو پہلے تو آپ جنریٹ کریں گے, جو آپ پھر استعمال کریں گے. سر انرجی تو کئی قسم کی ہے, لیکن جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی پروڈکشن. ٹھیک ہے. اب الیکٹریسٹی پروڈکشن اس وقت وہاں پر اب بیگ یور پارڈن, اس کا فیزز یہی ہوں گے نا, پہلے اٹامک ریئیکٹر ملے گا انہیں امریکہ سے, پھر دے ول پروسیڈ فارورڈ, ایسے ہی ہوگا نا. وہ تو ایک پلانٹ کے مختلف حصے ہوتے ہیں, کمپوننٹس ہیں, پروجیکٹ کے مختلف حصے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو مختلف حصے ہیں, جب ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پھر کھل کے سامنے آئے گا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں دنیا میں زیر موضوع ہے یہ سبجیکٹ کیوں ہے, ورنہ تو یہ عام سی بات ہے. اب یہی پلانٹ یو اے ای کے پاس بھی ہے. اچھا, یہ والا پلانٹ موجود ہے. ہاں, نیوکلیئر الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے یو اے ای کر رہا ہے. وہ پلانٹ ہے, کافی سالوں سے ہے, اور وہ ساؤتھ کوریا نے بنایا تھا وہ, اور انہیں کا ایگریمنٹ ہے وہ, اور اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہا. اب جب سعودیہ نے یہ کیا تو اب اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے ہمارا آج کا لب لباب ڈسکشن کے لیے. تو کیوں لوگوں کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس چھوٹی سی پاپولیشن ہے, اور تیل اور گیس کا یعنی انرجی کا کوئی ڈیفیشنسی ہے ہی نہیں. اب ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ انہوں نے ایک نیوکلیئر انرجی کا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ ایک, اور وہ بھی پلانٹ کہاں سے لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں امریکہ سے. اور جبکہ ان کے پڑوس میں جو طاقت بیٹھی ہے اسرائیل, اس کے ساتھ اسی سعودی عرب کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. باقیوں کے فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہم اس کو لے آتے ہیں. اور اسی اسرائیل کے کلیم ہے اسی سعودی عرب کی بہت بڑے علاقے کے اوپر انڈر دیئر گریٹر اسرائیل پلان. ٹھیک ہے. اور اب ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ امریکہ سے لیں. اب یہ چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا,
ذاتی طور پہ میں اس فیور میں ہوں کہ اچھا کیا وقت کے اوپر انہوں نے ارینجمنٹ کر لی. اب وہ جو ارینجمنٹ ہے اب اس کو یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے ان دا سینس کہ اٹانومس نہیں ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب جو مرضی کریں. نو، یہ جو پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی یا ایٹامک انرجی، ایٹامک انرجی سے عام زبان میں ایٹامک انرجی کہا جاتا ہے، اس کا اوور سائٹ کے لیے IAEA موجود ہے ایک، اور سعودی عرب اس کا ممبر ہے. ٹھیک ہے. پھر سعودی عرب NPT کا ممبر ہے NPT کا. جی ہاں. اچھا اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں 1 2 3. 1 2 3 ایگریمنٹ کا نام ہے 1 2 3. ٹھیک ہے. اور 1 2 3 ایگریمنٹ کا فریم ورک جو ہوتا ہے وہ ایک بنیادی فریم ورک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بڑے بڑے جو میجر پرنسپلز ہیں، تھیمز ہیں، وہ اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن ڈیٹیلز نہیں ہوتی، براڈر آؤٹ لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو گلوبل سیف گارڈز ہیں، انٹرنیشنل سیف گارڈز ہیں، وہ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر نہیں ہے. نہیں ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کر کے کہہ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. اچھا. اس کے اندر کیا ہے کہ وہ بائی لیٹرل سیف گارڈز ہوں گے. اچھا، امریکہ نظر رکھے گا اور سعودی جو ہیں وہ اپنے طور پہ جو بھی، لیکن سعودیوں نے کس پہ نظر رکھنی ہے؟ وہ تو ان کا اپنا سر جو بھی بنایا جائے گا بائی لیٹرل ہوگا. اس کے اوپر جو بھی کنڈیشنز ہوں گی، اس کے اوپر جو بھی ریسٹرکشنز ہوں گی، یا اس کے اوپر جو بھی پروویژنز ہوں گی اس کے اندر، اس میں امریکہ سپر اوور سائٹ ہوگی. اچھا، میں امریکہ کا اوور سائٹ ہوگا ٹو دی ایکسکلوژن آف IAEA. ایگزیکٹلی. اس میں IAEA کا رول جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا ایک عام ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے اندر ہوگا. چونکہ یہ جو اٹامک پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے IAEA کے کانٹیکس میں اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ سیف گارڈز ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. پھر ان کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو انسپیکشنز کرتے ہیں، وہ پھر اس کو ویریفائی کرنے کے لیے پوری انسپیکشن کا پروسیجر ہے، وہ بھی ایگری ہوتا ہے. پھر یہ بھی ایگری ہوتا ہے کہ اس پلانٹ کا کون سے حصے آپ کر پائیں گے، پھر اس انفارمیشن کی انٹیگریٹی کیا ہوگی، اس کی سیف گارڈ کیا ہوں گے. اب یہی چیز اس وقت ایران کو پریشان کر رہی ہے، چونکہ ایران بھی IAEA کا ممبر ہے اور ایران نے بھی NPT سائن کیا ہوا ہے. اب ہم ایران بعد میں آتے ہیں. اب آ گیا سعودی عرب. لیکن کہتے ہیں 1 سال سے ایران نے انسپیکشنز بند کی ہوئی ہیں IAEA کی. یہ بھی سننے میں آیا. اسی وجہ سے تو جنگ چھڑی ہوئی ہے. جنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے اپنی ایکسس روکی ہوئی ہے ٹو دی IAEA انسپیکٹرز. ہم ایران کو بعد میں لاتے ہیں. چلیں بعد میں سعودی عرب کو ایکسپلین کر لیتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے. اب چونکہ انٹرنیشنل سیف گارڈز اپلائی نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل سیف گارڈز اپلائی نہیں ہوں گے. نہیں، بائی لیٹرل تو ہوں گے. بائی لیٹرل تو ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں. انٹرنیشنل نہیں ہوں گے. جو IAEA کا جو سیف گارڈز ہیں، جو ریئل سینس میں ایک قسم کی قدغن ہے، یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ دکھاؤ گے، یہ نہیں دکھاؤ گے، یا گارنٹی فار پیس ہے. یہاں تک ایکسس ہوگی، یہاں تک ایکسس نہیں ہوگی. گارنٹی فار پیس ایک سیپریٹ چیز ہے سر، اس کو فی الحال اس میں نہ ڈالیں. اچھا، اب اس لیے یہ جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر دنیا بحث کر رہی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا جو فیول ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ فیول مین یورینیم یا پلوٹونیم؟ نہیں، یورینیم. پلوٹونیم کا دور گزر گیا. وہ تو گزر گیا. یورینیم گیا. وہ زیادہ تر انرجی پروڈکشن کے لیے نہیں ہوتا، الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے نارملی انرچ یورینیم ہوتا ہے، اور وہ بھی 3.5% تک ہوتا ہے. 3.5% یورینیم انرچ جو ہوتا ہے وہ ریئیکٹر کے لیے کافی ہوتا ہے. ریئیکٹر کیا چیز ہے؟ وہ ایک سینٹریفیوج ہے. ایک آلہ ہے جس میں یورینیم فیڈ ہوتا ہے، اور ایک پروسیس ہے اس کے تحت وہ یورینیم ریئیکشن ہوتا ہے. اس ریئیکشن سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا. اس ہیٹ سے پانی گرم ہوتا ہے. اس گرم پانی سے بھاپ نکلتی ہے. وہ بھاپ انڈر پریشر رکھی جاتی ہے اور وہ پھر ٹربائن کو چلاتی ہے.
یہ ہے پروسیس نیوکلیئر ریئیکٹر انرجی کا کا الیکٹریسٹی پروڈکشن پروڈکشن از ویری سمپل، صاف ستھرا ہے. اب وہ جو فیول ہے، اب فیول کو ہینڈل کرنے کا ایک سیپریٹ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. چونکہ وہ جیسے کہیں کہ ریڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کی جو ہینڈلنگ ہے اور اس کی جو کریشن ہے، اس کی جو ڈسپوزل ہے، وہ بذات خود ایک بہت بڑا پروسیس ہے. ہم سمپل زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جو عام یورینیم زمین سے نکلتا ہے اس میں کوئی 0.something ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یورینیم ہوتا ہے جو کہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کافی نہیں ہے. اس کو انرچ کرتے ہیں، وہ تو اور کی فارم میں یورینیم اور ہوتا ہے وہ. میں اسی کی بات کرتا ہوں. اس کو پھر انرچ کرتے ہیں، میں نے اس کو وہ اچھا. اب وہ انرچ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سینٹریفیوج کے اندر. ٹھیک ہے. اب جو یو اے ای کا پاور پلانٹ ہے، ایٹامک پاور پلانٹ جو ہے، اس کے لیے یورینیم یو اے ای کے اندر پیدا نہیں ہوتا. وہ یورینیم باہر سے لیا جاتا ہے. وہ کوریا بھی دے سکتا ہے، وہ پاکستان بھی دے سکتا ہے، پاکستان کے پاس بھی ہے، وہ ہندوستان بھی دے سکتا ہے، وہ امریکہ بھی دے سکتا ہے. اب سعودی کے کیس میں وہ امریکہ سے آئے گا. لیکن اس ایگریمنٹ کے اندر یہ پروویژن ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اپنا یورینیم انریچمنٹ بھی کرے گا. اچھا. نا دس از ویئر دا ایشو اسٹارٹس، ہے نا. اب ہم آہستہ آہستہ ایران کی طرف جاتے ہیں. یعنی وہ انریچمنٹ بھی کرے گا، اب انریچمنٹ اپنی کرے گا، اپنی کرے گا. ٹھیک ہے. اس کا معنی ایک پوری علیحدہ ایک برانچ ہوگی یورینیم کو اکوائر کرنے کی، اس کی انرچ کرنے کی، اس کو مینیج کرنے کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریئیکٹر تو ہوگا ہی جس کو جو بھاپ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے. اب اس کے پیرلل یورینیم کا بھی پروسیس ہوگا. اب اس کے لیے جو پروسیس ہے، سینٹریفیوج جو سیٹ اپ ہے، مشینیں ہیں، وہ بھی ہوں گی. اب جب وہ ہوں گی، اس کا مقصد ہے کہ سعودی عرب کے پاس یہ کیپیسٹی آ جائے گی کہ کسی سٹیج کے اوپر کبھی 60% پہ لے جائے، وہ 3.5 سے آگے بھی جا سکتے، 60% لے جائے، 90% لے آگے. اب پوٹینشلی سعودی عرب اس ایگریمنٹ 1 2 3 کے تحت اس کے پاس ایک فیسلٹی آ گئی ہے، ایک ایگریمنٹ بن گیا ہے. کل وہ مینج ہو سکتا ہے، ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے حالات کے تحت. اور لوگ یہ کہتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، کہ سعودی عرب از آن دا وے ٹو نیوکلرائزیشن. اب آپ تو امریکہ کو یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے کہ سعودی عرب از این ایڈورسری آف اسرائیل؟ اب نیوکلیئرائز ہو جاتا ہے. آپ پالیٹکس طرف فی الحال نہ جائیں، تھوڑا سا اس میں سمجھ لیں. اسپیسیفکلی ہم پہلے سمجھ لیں اسپیسیفکس کہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ پوٹینشلی فیوچر کا سعودی عرب جو ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہ ویپن اسٹیٹ بننے کو جا رہا ہے، نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننے کو جا رہا ہے. اب جو ریئیکٹر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ سے آئے گا. 30 ایئرس کا یہ ایگریمنٹ ہے. اب امریکن کمپنیز کو بے تحاشا بزنس مل گیا. اس کے ہیومن ریسورس ٹریننگ بھی ہوگی، اس کے الائڈ جو پروسیس ہے وہ بھی ہوگا. تو امریکہ کی ایک پرماننٹ پریزنس ہوگی. وہ جو ہم کہتے تھے کہ آئل جو ہے وہ اب امریکہ نہیں لے پائے گا، اور پیٹرو ڈالرز جو ہیں وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے، وہ سارا خواب چکنا چور ہو گیا، سارے کا سارا یہ انالیسس ہی چکنا چور ہو گیا. دیکھ لیں آپ نے. سر دس از ڈپلومیسی، دس از اسٹیٹسمنشپ. اور یہ شروع ہوا تھا یعنی وہ جو سو کالڈ ڈکلائن امریکہ کا دیکھ رہے تھے وہ اریسٹ ہو گیا، رک گیا. اب یہ بائیڈن کے دور میں، پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں یہ شروع ہوا تھا. کوئی 3.5-4 سال ہو گئے اس کو ایگریمنٹ کو. یہ انسسٹ کر رہے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان اے وے سلوٹ ٹو ہم کہ اس نے ایک کریجس اسٹیپ لیا، ڈیسیژن لیا، اور یہ ہو گیا. اب اس کر کے انہوں نے جو ان کو نقصان ہو رہا تھا اس کو نقصان کو انہوں نے نلیفائی کر دیا. اب امریکن پریزنس سعودی عرب کے اندر ایٹ لیسٹ اگلے 30 سال کے لیے تو بیٹھ گیا ہو گئی. and billions of dollars will be spent. And does it send a strong message to Iran as well? اب ہم آتے ہیں کیوں
ہاں ایک سٹیج کے اوپر آج سے کچھ عرصہ پہلے سعودی کراؤن پرنس سے کس نے پوچھا کہ اباؤٹ نیوکلیر ویپنس، اس کا نو وی آر ناٹ ان فیور آف نیوکلیر ویپنس، لیکن اگر ہمارے ریجن میں کچھ فورسز نے یہ کیا وی ول آلسو گو فار اٹ. they are on record. He is on record. اچھا He is on having record. said that اچھا ٹھیک ہو گیا. ایم بی ایس نے کہا تھا. ایم بی ایس نے کہا ٹھیک ہے. اٹ از آن ریکڈ. اب دو چیزیں ہو گئی. اب اگر وہ آن ریکڈ ہے تو اب انہوں نے ارینجمنٹ تو ریجن میں تو ایران ہے ہی نا، ایران کی طرف اشارہ ہی ہوگا. وہ انہوں نے اشارہ ادھر ہی تھا. اب انہوں نے ارینجمنٹ بھی کر لیا. تیسری بات، پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے، جو نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح کا ہے، طرح کا ہے، چونکہ ہماری ایکسس نہیں ہے، کسی کی بھی ایکسس نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہے کیا. لیکن جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے، جب میوچل کا لفظ آتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اویلیبل ہے. اب کچھ سعودی آفیشلس یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، دے آر آلسو آن ریکڈ، کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اٹ از کمپریہنسو. اچھا یہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے. ہاں اچھا نہیں، پاکستان سعودی عرب کا ایگریمنٹ جو ہے اٹ از کمپریہنسو. وہ میسج یہ دے رہے ہیں آل انکمپنسنگ کہ اگر ضرورت پیش آئی تو پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر وہ ان کو بھی اویلیبل ہوگی. تو لہٰذا یہ اسی کانٹیکس میں دنیا زیادہ بات کر رہی ہے سعودی امریکہ ایگریمنٹ کی. اب آپ ایک یہ دو چیزیں اگر جوڑ لیں، اب ایک ٹرائنگل بھی بن رہا ہے، ایک بیسس بھی بن رہی ہے، ایک ایگریمنٹ بھی بنا ہوا ہے، کسی پرپز کے لیے بنا ہوا ہے. دیٹ واز بیسیکلی ٹو. اب آپ سوال پوچھیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاؤ مچ ٹرسٹ لیول امریکہ ہیز ان سعودی عربیہ. اٹ از ناٹ کوشچن آف ٹرسٹ لیول. اچھا اٹ از اے کوشچن آف انٹرسٹ ٹھیک ہے. اینڈ کنٹرول. ہاں انٹرسٹ اینڈ کنٹرول صحیح لفظ. انٹرسٹ اینڈ کنٹرول دونوں. میرا بہت انٹرسٹ ہے آپ کے ساتھ لیکن میرا کنٹرول نہیں ہے. تو لیکن کنٹرول از مور امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. سو اٹ از انٹرسٹ پلس کنٹرول. ان کا انٹرسٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے، اینڈ 30 ایئرس کے لیے. کنٹرول بھی ضروری ہے. اب کنٹرول ہے ان کا. اب وہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفرس ہوگی اب اس کے ہر سٹیپ کے اوپر ایگریمنٹس ہوں گے، بٹ اور بھی ایگریمنٹس ہوں گے. وہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب کنٹرول جو ہیں وہ امریکن کمپنیز بلڈ کریں گی اس کے اوپر کہ ہم یہ تب دیں گے جب آپ یہ کریں گے. میں نے آپ انسپیکشن کروائیں گے، آپ ہمیں ایکسس دیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور کسی سٹیج کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہوا، وہ بات کی بات ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، نہ ہمیں علم ہے اس چیز کا. تو سر اٹ از انٹرسٹ پلس کنٹرول. اب ناؤ وی کم ٹو دا ریجن. ٹھیک ہے. ایک تو پاکستان آ گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. دیکھیں پاکستان کا جب ایگریمنٹ ہوا، اب آپ تھوڑا سا اس کو فوکس کریں. امریکنس ہیو ریئلائزڈ کہ ہم دیں نہ دیں سعودی عرب کو، پاکستان تو آ گیا. پاکستان تو دے ہی دے گا. نہیں، پاکستان تو آ گیا. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو پاکستان دے دے گا. ٹھیک. پاکستان نہیں دے گا. یاد رکھیے گا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جی نذیر صاحب. جی ہم بات کر رہے تھے کہ امریکنس نے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور سے یہ ایگریمنٹ کے اوپر باتیں چیت ہو رہی تھی، اور آل آف اے سڈن یہ ہو گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ڈیسیژن لیا، اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے یا سوچ رہی ہے، لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ امریکنس مائٹ ہیو تھاٹ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو سعودی عرب کہیں اور چلا جائے گا. رشیا اویلیبل ہے، کوریا اویلیبل ہے، فرانس اویلیبل ہے، چائنا اویلیبل ہے، اور کسی نے کہا کہ بردر پاکستان بھی اویلیبل ہے. دے کال بردر پاکستان بھی اویلیبل ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان اس فیلڈ میں نہیں ہے. پاکستان از ناٹ ان دس
in this business of doing it. No, پاکستان نے صرف یہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, لیٹس میک اٹ ویری کلیئر, یہ اپنی سیلف ڈیفense کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم ویپن کی, اینڈ دیٹ از انڈیا اسپیسیفک. اب نیوکلیر انرجی چونکہ پاکستان خود کے کوئی 4000 سے زیادہ میگا واٹ نیوکلیر انرجی پیدا کرتا ہے, اور ہمارے اپنے ملٹیپل نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں, تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. وہ اس لیول کی نہیں ہوگی, اسی لیول کی ہے بائی دا وے, کم نہیں ہے اس سے بھی. تو اب یہاں پر آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور کام کر دیا. پہلے یہ ایگریمنٹ ہو گیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ اس وقت کریں گے جب آپ ابراہم اکارڈ سائن کریں گے. ہاں, دیٹ واز انڈر, یہ بھی کنٹرول میں نہیں آ جاتا کہ اسرائیل, یعنی یہ بھی کنٹرول ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کنٹرول ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ سائن کر لیا, آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی, ایک پیپر ورک ہو گیا اور ہم بھی پوری کرنے کو تیار ہیں, کمٹمنٹ ہو گیا, اب ایک اور ڈال دو. اب جو ہو گیا, اب یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے یہاں پر. ول سعودیز عربیہ ایگری ٹو ابراہم اکارڈ؟ نو, دے ول ناٹ. نو وے. اس کی وجہ کہ ابراہم اکارڈ از لنکڈ ود پیلسٹائن. ہاں, جب ابراہم اکارڈز ڈیزائن ہوئے تھے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ریڈیکلزم ہے ریجن کا, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کنٹری کے جو لوگ کنٹریز ہیں وہ آپس میں ایگری کریں, اینڈ دے اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, ہوسٹنگ مسشنز, ڈپلومیٹک مسشنز, اور ٹریڈ اینڈ ٹریول سارا کچھ کریں. بٹ ویئر از پیلسٹائن؟ یہ سارے کے سارا جنگ جو ہے یہ تو پیلسٹائن کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو خطہ پچھلے 50 سال سے یا 100 سال سے انسٹیبل ہے وہ تو پیلسٹائن کی وجہ سے ہے, اور اسرائیل کی ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ پیلسٹائن ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, یہاں تک پہنچ گیا. اب ناؤ وی کم ٹو سعودی عرب. نا سوال آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے یا ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ یہ جو کیپیبلٹی ہے اٹ از اگینسٹ ایران. نو, not as such. Iran is now not the same Iran. This is my analysis. This is our conclusion. Not me alone, but ہماری سب کی, آپ کی یہ conclusion ہے. It is not the same Iran which was before the war last year. Now Iran is on a weaker footing, or is not the same. میں explain کرتا ہوں how it is not the same. Number one, ایران ہیز, یہ جو 2 جنگیں ہوئی ہیں لاسٹ ایئر جون کی اور اس سال فیبروری کی, ان دونوں ایپیسوڈس نے ایران جو کہ ایک اسفیئر کے اندر قید ہوا تھا اسے باہر نکلایا. It has confronted America. It has confronted America. It has confronted Israel, and it has confronted Israel or American allies. Let's not explain who are the allies. جو بھی تھے وہ. اب وہ صورتحال مختلف ہو گئی ہے. جو آج کل ہم نے سنا ہے ایک سینئر ایرانین ملٹری آفیسر کو بتاتے ہوئے کہ اس نے امریکہ کا کتنا نقصان کیا ہے. اگر اس میں 50% بھی صحیح ہے, this is a shock for American people. This is a shock for Israel people. اس لیے میں کہہ رہا ہوں it is not the same Iran now. اب آتے ہیں ان کے نیوکلیر پروگرام کی طرف. پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی. ساری ڈسکشن کہاں ہو رہی ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر. اس کی وجہ کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے بیکاز آف لیک آف ایکسیس تھرو دی اسٹریٹ آف ہارمز. اب ایران کے پاس ایک زبردست قسم کا ہینڈل مل گیا ان کو کہ لیٹس ٹاک آن ہارمز, لیٹس ٹاک آن سینکشنز, لیٹس ٹاک آن فروزن ایسٹس, دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا نیوکلیر پروگرام. اب سعودی امریکن نیوکلیر ڈیل نے
ایرانی نیوکلیئر پروجیکٹ کے اوپر امپیکٹ ہوگا اس کا. ہوگا. کیوں ہوگا؟ اچھا. If you allow Saudis, why don't you allow Iran? If you don't allow Iran, why will you allow Saudis to go nuclear at any stage? اچھا. Are you with me? ہاں میں بالکل میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اب دونوں چیزیں لنک ہوئی نہیں ہیں, بٹ دے ول ایٹ ون اسٹیج. دے ول. اگر آپ, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ why can't you allow Iran to have a ballistic missile when everybody in the region has it. ٹرمپ کہہ چکا ہے. کہہ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر وہ سعودیہ کو الاؤ کرتا ہے تو why not Iran. Why not Iran. بالکل. اگر یہ منطق نہیں سر, اپلائی کی جائے. سر بیسس تو ہے نا, لاجک ہے, یہ لاجک تو ہے. لاجک ہے. اب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک بیلنس آف پاور کا پاور پلے شروع ہو چکا ہے. بیلنس آف پاور ان دا ریجن. نہیں, وہ بیلنس آف پاور ہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا امپیکٹ ہوگا. ہاں, یعنی بیلنس آف پاور تو ہو جائے گا. اب بیلنس آف پاور ہائر اسکیل کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی ایران نے جو خوف پیدا کیا ہے لوگوں کے دلوں میں, ہاں, وہ خوف کم ہو جائے گا کیونکہ جی اب ہمارے پاس ایک بیلنسنگ پاور آ گئی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں. اور این ممکن ہے ان دا سیم وین, انگریزی میں کہتے ہیں, اسی طرح آپ یہ سوچیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ مائٹ ہیو تھاٹ کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ ایران فرام گوئنگ نیوکلیئر. ہاں, یو نو دا کائنڈ آف نوائزز آر کمنگ آؤٹ, کہ انہوں نے وہ جو انریچمنٹ ہے, وہ ماؤنٹ کیا ایکس آگے اس کے آتا ہے, وہ جو ماؤنٹین ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا 440 کلو گرام 60% رکھا ہوا ہے. اس کو چاروں طرف سے ڈائنامائٹ لگائے ہوئے ہیں. اس کا جو انٹرنس ہے اس کو کنکریٹ سے بند کیا ہوا ہے کہ اگر امریکن فزیکل آ کے آکوپائی کرنا چاہیں اور اس کی پوزیشن لینا چاہیں تو وہ نہ لے پائیں. اور جو کچھ تباہی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے, اور دنیا کے لیول پہ جو پرابلم پیدا ہوئے ہیں ہر میں, اس کی وجہ سے ہم سمرائز کر رہے ہیں. Americans might have thought, I think they have already thought, کہ they will not be able to stop Iran from going nuclear. اب if they go nuclear, how would you balance it? جس کا چانس بہت زیادہ کہ they can go nuclear. So how would you balance it? ہاں. How would you balance it? So یہ جو hence this Saudi deal. So here comes the Saudi deal. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور اس میں خطرہ ہے, یہ سیفٹی نہیں ہے, کہ جو ایکولیبرم نیا بنے گا, یہ نیو بیلنس آف پاور بنا, میاں صاحب یہ ہائر اسکیل پہ بنا ہے. یہ کیسے, یہ الیبوریٹ کریں. پہلے ایک کنونشنل لیول کا بیلنس آف پاور تھا. ٹھیک ہے. ان کے پاس بھی بیلسٹک میزائل, ان کے پاس بھی, ان کو بھی امریکہ کی سپورٹ, ان کو بھی کسی کی سپورٹ یا نہیں سپورٹ. تو ایک لوور لیول کے اوپر بیلنس آف پاور تھا. اب وہ جا کے اگر نیوکلیئر لیول کے اوپر ہوتا ہے, جس طرح پاکستان اور انڈیا کا ہے, ہائر لیول کی بجائے ڈینجرس لیول کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ زیادہ بہتر لفظ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. At a yet dangerous level. The higher it goes, ہاں, the dangerous it becomes. dangerous it becomes. اب وہ جو لیول جا رہا ہے, تو are we going into safer era? No. We are going into dangerous era. The whole region. اب اگر سعودیز ہیں تو کل کون روکے گا ایجپٹ کو, کل کون روکے گا UAE بھی تو کر سکتا ہے. ترکی کو. UAE کے پاس آلریڈی ریئیکٹر ہے. UAE may not do it, it's too small a country, but the question is, اب اگر UAE کے پاس نہیں ہے تو it might ask Israel to give them an umbrella. ان کے پاس تو ان کا ہے, اور might ask, تعلقات ہیں ان کے. and might ask India to give them an umbrella. تو یہ جو امبریلا کو ذرا ایکسپلین کریں. ہم اس کا اکثر ذکر تو کرتے ہیں, نیوکلیئر امبریلا. نیوکلیئر امبریلا از دیٹ یو کین یوز اے نیوکلیئر ویپن. جس طرح امریکہ نے نیٹو کے اندر نیٹو کے ممبرس کو نیوکلیئر امبریلا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امریکہ ہیز ملٹیپل بیسز ان جرمنی جہاں پر نیوکلیئر ویپن اسٹور ہیں. دیر آر نیوکلیئر ویپنس اسٹورڈ ان ٹرکی آلسو. ہاں, دے آر انڈر نیٹو کنٹرول. اب اسی کانٹیکس میں ایک چھوٹے سا ایک اور شیئر کر دیتا ہوں.
فرانس ہیز آلسو کم اپ ود دا نیو ڈاکٹرن. وہ وہ کیا کہتے ہے؟ ہیں ایڈوانسڈ ڈیٹرنس. اچھا. ڈیٹرنس ہوا, دے کال اٹ ایڈوانسڈ ڈیٹرنس. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کل امریکہ نیٹو سے نکل جاتا ہے اور یورپ کو نیوکلیر امبریلا نہیں ملتا, تو جو فرانس کا نیوکلیر آرسنل ہے یا کیپیبلٹی ہے یا کیپیسٹی ہے, It will be available to that the- would be available in a different way. in a different way. In a different way, because ایک agreement تو ہے نہیں فی الحال, but that can be done. So what they are calling it advanced deterrence. اب you can see from all this conversation, میاں صاحب discussion, this is such an interesting subject. It's a very interesting subject, but it مجھے needs تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ساری دنیا نیوکلیئر ہو جائے گی اس طرح. exactly. یعنی بڑے سے بڑے ممالک یہاں درمیانے, وہ گنی برکینا فاسو نہیں ہوگا یا گنی بساؤ نہیں ہوگا, وہ نکال دیں. سر کل ٹرکی یعنی ہوگا, میجورٹی کل ٹرکی ہوگا, درمیانے سائز کے بڑے سائز کے پھر ایجپٹ ہوگا, پھر اگر سعودی ہوا, پاکستان ہو چکا ہے, ایران از آن دا ورج آف اٹ. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کا مقصد ہے ایکولیبرم جو ہے وہ ہائر لیول کے اوپر آ کے بنے گا اور بیلنس آف پاور بنے گا, جو کہ رسکی ہے. وہ رسکی ہے. آپ نے کہا خطرناک ہے وہ, ہاں. اٹ از رسکی. ٹھیک ہے. اگر سم تھنگ گوز رانگ دین اٹ کین ریئلی ایکسپلوڈ دا ہول پلانٹ. ہاں بالکل. اب یہاں پر آتی ہے یونائٹڈ نیشنز کا رول, یہاں پر آتا ہے انسٹیٹیوشنز کا رول, لائک IAEA, لائک ایگریمنٹس NPT, لائک ایگریمنٹس جو پہلے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تھے, CTBT ٹائپ. سالٹ ایگریمنٹ تھا, XYZ تھے. ہم وہ کس دن وہ بھی ڈسکس وہ کریں گے. وہ ابھی موجود ہیں. ہاں, آپ کچھ تو ہیں, ڈسارمامنٹ کے رہے ہیں. کچھ ہیں, کچھ نہیں. نہیں اسٹارٹ تھا لمیٹیشن آف اسٹارٹ 1, اسٹارٹ ہاں, 2, start 2, ہاں. XYZ. اچھا, کس دن وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم لارجر کانٹیکسٹ میں. تو سر واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹوڈے کہ امریکہ سعودی نیوکلیر ڈیل, اس کے ریمیفیکیشنس, اور امریکہ ایران وار اور اس کی ریمیفیکیشنس. اب آتے ہیں اسرائیل کے اوپر. اب اس کی جو مین ایشو ہے, جو کور ایشو ہے, دیٹ از اسرائیل, اور اس کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس اور اس کی نان ایکسیپٹنس. نہیں, یہ جو ابھی لسٹ آپ نے بتائی ہے کہ ان کی آرمی, ایرانین آرمی کے آفیسر نے, اور اس میں ایرانین اسرائیلی کیجویلٹیز بھی ہیں, لاسز بھی ہیں, اس کے بعد ان کی ایکسپینشنزم کے عزائم ڈیمپن نہیں ہو گئے کچھ, سر دیکھیں, یا پھر سر دیکھیں, ریسرچ کر گئے ہیں. زائنزم جو جرمنی میں جیوز کو مارا گیا, ہاں ٹھیک ہے, ہٹلر کے دور میں, ہٹلر کے دور میں, زائنزم, زائنسٹ موومنٹ اسے پہلے سے ہے, بائی دا وے. پہلے سے. یہ اب یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ ہم اس کی وجہ سے وی نیڈ اے اسٹیٹ. نو, زائنسٹ موومنٹ اسے پہلے سے ہے, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. اب وہ جو بن گوریان تھا, اس کی ایک ڈیزائن ہے, وہ یہ ہے, یا جیو کی ایک ایڈیالوجی ہے, یا کلیم ہے کہ یہ سارا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ کے آئے گا, نوز باللہ, ہم کچھ بڑی بہت رسپیکٹفلی کہتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ کر آئے گا کہ یہ ہوا تھا یا نہیں. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ فار اسرائیل. ٹھیک ہے, نوز باللہ. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بکس کو بھی ڈسٹارٹ کیا, انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ امریکن پاور بھی تھی اور ان کے پاس نیوکلیر ویپن بھی تھے. اب یہ سارے کی وجہ سے جو ابھی پچھلے ہم نے 30 منٹس میں ڈسکشن کی ہے, دا ہول ریجن از ناؤ ٹیکنگ اے نیو شیپ, اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری پلیزنٹ شیپ. اس لیے دا فیوچر جو ہم آئے گا, وی آر ناٹ ویری ہوپ فل کہ وہ فیوچر ایک پراسپرٹی لائے گا, وہ پیس لائے گا, وہ ہارمونی لائے گا, اور وہ گروتھ لائے گا, یا ہیومینٹی کے لیے بلیسنگ ہوگا. نو, انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی نقصان. وجہ کیا ہے میاں صاحب؟ دس ون ریزن, اٹ از اے ٹوٹل کولیپس آف لیڈرشپ. ہم بار بار یہ کہتے ہیں گلوبل لیڈرشپ, گلوبل لیڈرشپ, اٹ از اے کولیپس آف لیڈرشپ ایٹ دا گلوبل لیول. اینڈ دا یونائٹڈ نیشنز. وہ بھی لیڈر تھے, لائک چرچل تھا, لائک
آئزن آور تھا لائک اور بہت سے جنا تھا اور گاندھی تھے اور بھی تھے جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنائی, جنہوں نے ادارے بنائے, سیکورٹی کاؤنسل بنائی, آئی ایم بنایا, WTO بنایا, ورلڈ بینک بنایا. شی جن پنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ادھر آتا ہوں ٹھہر کے. ہاں. اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا. اب وہ بھی لیڈرز تھے جنہوں نے اس دنیا کو ایک سسٹم دیا. یہ اور بات ہے کہ وہ سسٹم آئیڈیل نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ ٹلٹڈ تھا, جو وننگ سائڈ تھی, جو وکٹر اس کی طرف ٹلٹ ان کی طرف. اور یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچرل ہے. میں اور آپ بھی اگر وننگ کریں گے تو ہم بھی جو چیز بنائیں گے نیچرلی باعث ہوگا یا ٹلٹ ہوگا. اب میں یہ کہوں گا کہ دس از اے کولیپس آف لیڈرشپ ایٹ دا گلوبل لیول, کہ بجائے کہ آپ ایلیمینیشن کریں, دس اے ڈزارممنٹ کا پورا ایک اسکول ہے کہ ڈزارممنٹ کا ایک فیلڈ ہے, اس کے لیے سسٹم بنا ہوا ہے. اگر کہیں تو ہم ڈسکس کریں گے کسی دن اپنے آڈینس کے لیے. اب بجائے ڈزارممنٹ ہونے کے اب ری آرمامنٹ ہو رہی ہے, اور ری آرمامنٹ ہو رہی ہے 21st سینچری میں, جہاں پر ایک لیتھیلٹی ویپنس کی, نیوکلیر ویپنس کی, میزائلز کی, ڈرونز کی اور ویپنس کی اتنی ہے کہ ہم ہیومینٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں 50 times over you can destroy the planet. ایگزیکٹلی. اب اس سارے سناریو میں جس کی طرف آپ نے اچھا ہوا پوچھ لیا, ایک چائنا از کمنگ اپ, چائنا از بلڈنگ اے پیرلل ورلڈ. پیرلل ورلڈ, یہ بڑا اچھا لفظ بولا. چائنا از بلڈنگ اپ پیرلل ورلڈ. وہ ورلڈ کس پہ بیسڈ ہے؟ وہ شی جن پنگ, چائنا بٹ ہی از دا لیڈر, شی جن پنگ کے 4 گلوبل انیشیٹو ہیں. گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جس کا BRI اور CPEC اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. گلوبل سیکورٹی انیشیٹو SCO, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. دین دیر از اے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کہ دیر از اے کنورسیشن امنگ سویلائزیشنس, ملیں آپس میں بات کریں. وہ دس اور اگلا جو ہے نیا, اب لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, آخری جو ہے دیٹ از کالڈ گلوبل گورننس انیشیٹو GGI. یہ کوئی 1 مہینہ پرانا ہے. تو چائنا از ناؤ کمنگ اپ فار دی ہیومینٹی. چائنا از ورکنگ ٹوورڈس بلڈنگ پراسپیرٹی فار آل, پیس فار آل, سیکورٹی فار آل. اب یہ جو ایک ایرا تھا میاں صاحب ویسٹ کا, جس کی فلاسفی یہ تھی دا ونر ٹیکس آل, یہ تو اس کو نلیفائی کرتی ہے. یہ اس کو شی جن پنگ کی جو اس کا متبادل ہے. ٹھیک ہے. ناؤ پاکستان از ویری کلوز ٹو چائنا. 75 ایئرس ہم نے ابھی سیلیبریٹ کیے ہیں. پاکستان looks to Chinese support and China and vice versa also. And vice versa. Or we do look forward to joining the group, the people, the leaders who work for humanity, who are well-wishers of entire global humans. Not کہ winner takes all. وہ جو winner takes all تھا, that era has ended. Thank you very much نذیر صاحب. پروگرام اختتام کو پہنچا. وہ جو ونرز ٹیکس آل کا وہ ایرا اینڈ ہو گیا, تو نو شیئرڈ پراسپیرٹی, شیئرڈ ڈیسٹنی کا گو کہ اس میں ایک ہکپ بھی ہے کہ ڈس آرمامنٹ ہونی چاہیے تھی زیادہ سے زیادہ 21ویں صدی میں. وہ اب ری آرمامنٹ کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے. بٹ لیٹس ہوپ فار اے بیٹر پراسپرس فیوچر فار دا مین کائنڈ. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.